بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، اور اوریہ صاحب نے صحیح کہا تھا کہ کس قسم کے انڈیکیشنز ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا کنسپریسی ہے، یہ ایسا آؤٹ آف یہ بڑا پلان کیا گیا تھا. بالکل صحیح. مگر دیکھیے بات کرنا چاہیے، بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ کیا ہم اب کیا ان دا فیوچر ہم کیا کرنا چاہیے، نہیں کہ کیا ہو کیا غلطی ان دا پاسٹ. یہ انویسٹیگیشن بتا دے گا کہ کیا غلطیاں تھیں. اب دیکھیے کیا ہونے والا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈینجر ہے، آپ کراچی کے سٹریٹس پہ، ہمیں آج شارع فیصل پہ آپ دیکھیں میسو شیلنگ ہوئی ہے، مگر شکر ہے اب تک کوئی ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی مارا گیا ہے. انجریز ہوئے ہوں گے بٹ نو بڈی از کلڈ. سول کموشن ہوا ہے. اکانومی ختم ہو گئی ہے، رک گئی ہے. میں گزری کے نزدیک رہتا ہوں، 400 مزدور ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ہر روز اپنے مزدوری کی تلاش میں. مزدوری کا مطلب کھانے کی تلاش میں. ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. کب تک وہ آئیں گے؟ کب تک وہ بھوکے جائیں گے؟ سنا ہے کہ ہندوستان ایسٹرن سائڈ پہ پلان کر رہا ہے کہ کوئی ایکشن ہو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج، بتائیں کہ پاکستان ہیلپ لیس ہے. شاید وہ بھی ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے خلاف لوگ ہیں یہ ایک مذہبی گروپ سے آ رہے ہیں، یہ فنڈوز ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بگٹس ہیں. اب تک یہ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا، اس قسم کا سول کموشن، سٹرائف، اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بجٹ آئے گا، کس ایک پارٹیزین گورنمنٹ جو ہمیں ایک بجٹ دے گی وہی کرے گی نا جو پہلے گورنمنٹس کرتے رہے ہیں کہ سب چیز جو خزانہ میں ہے خرچ دو اس لیے کہ ہمیں کریڈٹ مل جائیں، اور پھر اس کے بعد جب ان دوسروں کا آتی ہے باری تو ان کے پاس کچھ نہ ہو، آئی ایم ایف ان ایکشن آ جائیں، ارریسپانسبل ایکسپینڈیچر کے بلیم آ جائیں. تو خدا کے لیے ڈونٹ یو نو کہ اب اس وقت ایکشن چاہیے. اور کیا ایکشن وہ ہو سکتا ہے؟ اداروں کے درمیان آئی ایم سوری کوئی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کانفیڈنس ہے نہیں. ادارے اینڈ گورنمنٹس، ادارے اینڈ اپوزیشن، گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، ان میں کوئی یہ نہیں میں دیکھ سکتا ہوں کانفیڈنس ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو آپ انٹروڈیوس کریں، چیف جسٹس کو انٹروڈیوس کریں اور ان کو کہیں پلان دو آف دا فیوچر. دسمبر جنوری میں انٹرم گورنمنٹ، اپریل 3-4 مہینے بعد الیکشنز، کچھ دو. میں تو حیران اس بات پہ ہوا جب یہ وزیر بعد کا ایم پی اے، ابھی آج ہم نے ایک کلپ دیکھا ہے جس میں کوئی 200-400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیڈرز کو کہیں کہ مجھے آرڈر دیں اور میں عمران خان کا سر کچل دوں گا. بھائی ادھر جوان لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس قسم کا امپیکٹ ہوگا؟ یہ تو ہیٹ سپیچ ہے. ہیٹ سپیچ از اے کرمنل offense. بالکل. آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے اس قسم کے. دیکھیے دوسری بات، ایک طوطے کو سکھا کے لے آئے ہیں، وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں یہ ہر وقت کرنا چاہتا تھا، یہ آپ لے آئے ہیں اور اس کو ودن ہاف این آور فائرنگ کے بعد اس کو آپ پیش کر رہے ہیں پی ٹی وی پہ. پہلے تو اٹس اللیگل، یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر کون کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ گورنمنٹ کا ٹی وی سیٹ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو سب کنسپریسی تھا. آپ تو یہ سب پلان کر کے کہہ رہے تھے. اب باتیں ہو رہی ہیں ایس ایس جی گولیاں، ایس ایس جی ہوتا ہے بک شاٹ جو فائر ہوا مثال کے طور پہ، تو وہ سب آپ ایک طرف سے ہوا ہے، سیکنڈ فلور ایک اور بلڈنگ سے ادھر سے ہوا ہے، 3 ڈائریکشن سے گولیاں آئے ہیں. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ لڑکا کہہ دیا کہ میں نے کیا لہٰذا یہ اکیلا تھا، اور آپ کو ایک برسٹ آیا جو پستول سے نہیں ہوتا ہے، ایس ایس جی گولیاں آئی ہوئی ہیں جو کسی اور بندوق سے آتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ہم سب پاگل ہیں؟ آئی مین یو ہیو اے ویری لو ایکسپیکٹیشن آف یور کنٹری مین. تو میں حیران یہ ہو گیا ہوں کہ اگر اس قسم کے ٹیکٹکس، آج وہ خواجہ سعد رفیق بھی آ کے all the kind of things he said ایمان سے، ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ فائر
the people who are listening, آپ کے listeners کو آگ لگائیں, شعلے آگ اس کو اور تیل ڈالیں کہ وہ آگ اور الجھے. تو معاف کریے, اگر اس قسم کے لوگ ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ پیسفلی اینڈ کریں. جب تک ایک پورا رپورٹ نہیں آیا, پوری انکوائری رپورٹ ختم نہیں ہو گئی اور پیش نہیں ہوا, آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. اٹس کنٹیمپٹ آف کورٹ کہہ دیں, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. انفلوئنسنگ دی پروسیڈنگ وہ بھی غلط چیز ہے, کہہ نا جی بالکل. تو میرا مطلب یہ ہے, میں نے پہلے آپ کو کہا ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, ادارے اور پارٹیز کے درمیان ریلیشن شپ ٹوٹ گئی ہے. اچھا, ریاست اور پارٹیز اور ریاست اور عوام کے درمیان ریلیشن شپ ہے مگر نازک ہے. اب پلیز اس کو نہ چھیڑیں اور ہیٹ سپیچ اور نہ دیں, پارٹیزن شپ اور نہ دیں. یہ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کہتا ہے کہ مجھے 40 پوائنٹس اور 39 پوائنٹس پہ مجھے لکھ کے دیں کہ یہ آپ نہیں کریں گے, کیا اور اگر وہ نہیں کریں پھر ہم آپ کو جلسے کی اجازت دے رہے ہیں. کیا آپ 1 منٹ کے لیے کہہ سکتی ہیں مجھے کہ یہ سب لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے؟ میں نے جو جلسہ نکالنا چاہتا ہے اسلام آباد میں, ان دا پریویسلی وہ یہ پوائنٹ پہ سائن کرتے تھے اور وہ بھی ہیڈ آف دا پارٹی سائن کرتا تھا. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, جب 2007 میں ہم اکٹھے تھے, میں اور بی بی اکٹھے تھے, تو جب وہ کہنے لگی کہ نوائے وقت کے دفتر کو ہمیں جانا ہے کراچی میں, وہ زیب النساء اسٹریٹ پہ, تو آپ میرے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا کہ گاڑی آپ کی نہیں آئی. کہتی یہ ہے میری گاڑی. میں نے کہا کہ سیکیورٹی کدھر ہے؟ کہتی ہے کچھ نہیں, فکر نہ کرو. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں فکر نہ کرو؟ آپ سے زیادہ کوئی ٹارگیٹڈ وومن تو ہے ہی نہیں دنیا میں. تو کہتی, میری ہنس کے کہتی ہے گیٹ ان ٹو دا کار, آئی لک آفٹر یو, ڈونٹ وری. سوچئے تو صحیح. صحیح ہے. اور ہم ایک ایسے پولیس گاڑی ہمارے پیچھے آگے تھی جو سب وہ پولیس والے حلوائی لگ رہے تھے, لگتا ہے وہ حلوہ بیچ رہے تھے, ایک موٹا ایک بندوق پتہ نہیں کتنے پرانا. دیکھیے what I'm trying to say is, ان لوگ اپنی حفاظت نہیں کرتے. اور جب اس وقت مجھے یاد ہے وہ اس آغا سراج درانی اس کا سیکیورٹی انچارج ہوتا تھا, پتہ نہیں ان کو کیسے سمجھے کہ یہ آدمی کر سکتا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھنے لگا کہ بھائی تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ مگر کیا بتائیں گے اگر لیڈر کہتا ہے کہ یہ کافی ہے اور ٹھیک ہے چلو اندر گھسو اور چلو, تو کب تک آدمی ان کو ڈیفائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے لیڈرز جو ہیں یہ انوائٹ کرتے ہیں, یہ ان کا جو یہ ہوتا ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے. میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں جی. ایک دن ہم نکل رہے تھے مری سے, ڈرائیو کر کے آ رہے تھے, بی بی تھیں, آصف علی زرداری صاحب تھے, اور میں فرنٹ سیٹ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہم 3 تھے, ہمیں واپس آنا تھا ہیلی کاپٹر میں, ویدر بدل گیا, ہم ہیلی کاپٹر میں نہیں آئے, ہم آ گئے بائی روڈ. تو واپسی پہ آپ یقین کریں 12 کاؤ سے 1 میل پہلے ایک آدمی, واحد آدمی بیچ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا, اور ہم آ رہے ہیں پرائم منسٹر کی پروٹوکول سے, مانے کہ سائیڈ روڈ پہ لوگ وہ فورسز کھڑے ہوئے ہیں, روڈ ہے, کچھ پولیس والے ہیں, ایک آؤٹ رائٹرز بھی ہیں, مگر یہ ایک آدمی بیچ روڈ پہ کھڑا ہو گیا. اور آپ یقین کریں کہ ہم رک گئے, اور یہ کوئی 15 گز سے ہمارے طرف آنے لگا. تو میں ہنس کے بی بی کو کہا, میں نے کہا یہ دیکھیے یہ ہے آپ کی سیکیورٹی. ایک پاگل آدمی, پاگل تھا وہ, ایک پاگل آدمی پورے ٹریفک کو روکا ہوا ہے اور ہمارے طرف آ رہا ہے, اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. دیر از نو, کیا کہہ سکتے. اور آپ یقین کریں کہ کافی نزدیک آ گیا تھا گاڑی سے, 2-4 گز تک آ گیا تھا, اور پھر کوئی لوگوں نے, وہ پولیس والے نے آ کے اس کو ایک طرف کر دیا. اچھا, تو میں نے گیا, میں نے کہا کہ خدا کے لیے فائل کریں کمپلینٹ. کہتی چھوڑو بیچارہ پاگل آدمی تھا, اٹ کین ہیپن. یہ انوائٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں ہو. تو میں آئی ایم سوری, اگر آپ شو آف کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ جا کے بتانا چاہتے ہیں میں عوام کا آدمی ہوں, میں عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کوئی نہیں, میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا, تو ایک نہ ایک دن یہی ہونا ہے. مگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. آپ مجھے بتائیں بائیڈن نے کیوں کہا پاکستان از اے ڈینجرس کنٹری؟
وہ اس لیے نہیں کہ ہمارے لوگوں میں کوئی خاص چیز یہ ہے نقص ہے، وہ اس لیے کہا بیسکلی اگر آپ ٹھیک طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کریں کہ آپ کے لیڈرز ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار ڈینجرس سچویشنز میں ڈالتے ہیں وداؤٹ کیئرنگ، بے فکر ہو کے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ ایک ایکشن کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس بات پہ تو آپ ان سے یہ نہ کریں، لڑیں مت، اس بات پہ لڑیں جب وہ کہتا ہے کہ کوہیسو کنٹری نہیں ہے۔ ہم ہیں کوہیسو، ہم ایک ہوتے ہیں جب نیوکلیئر ویپنز کی بات ہوتی ہے، ہم ایک ہوتے ہیں جب ہمارے دشمنوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، موسٹلی ایک ہوتے ہیں۔